کبھی کبھی دشمن باہر نہیں ہوتا، اندر چھپا ہوتا ہے۔ ایک ایسا دشمن جو جھنڈا بھی ہمارا اٹھاتا ہے اور گولی بھی ہمیں مارتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے راز کی جو امریکہ نے اپنے سینے میں دفن کیے رکھا۔ جب وہ راز دنیا کے سامنے آیا تو لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ ایک ملک اپنے ہی شہریوں پر حملے کا منصوبہ بنا سکتا ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں بلکہ سرکاری ریکارڈ کا وہ حصہ ہے جسے آپریشن نارتھ ووڈز کہا گیا۔ اشفاق ایٹ انفو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ 1945 کے بعد دنیا ایک نئی جنگ میں داخل ہوئی۔ نہ توپیں، نہ فوجیں، صرف خوف، سازش اور دو طاقتور ممالک، امریکہ اور سوویت یونین۔ دنیا نے اسے کہا کولڈ وار کیونکہ اس میں بارود کے بجائے دماغ، میڈیا اور سازشیں چلتی تھیں۔ 1959 میں ایک انقلاب آیا اور کیوبا میں فیڈل کاسٹرو کی حکومت آ گئی۔ کاسٹرو نے امریکہ کو ناپسند کیا اور سوویت یونین کا اتحادی بن گیا۔ یہ امریکہ کے لیے ایک دھچکا تھا کیونکہ کیوبا صرف 145 کلومیٹر دور تھا، گویا دشمن اب دروازے پہ کھڑا تھا۔ امریکی حکومت نے کئی خفیہ طریقے آزمائے، جیسے کیوبا میں جلاوطنی میں رہنے والوں کو سپورٹ کرنا، بے آف پگز انویژن، باغیانہ تقریریں، لیکن سب ناکام ہو گیا۔ اب واشنگٹن میں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی، اگر جنگ کا جواز نہیں ملتا تو کیوں نہ خود ہی ایسا جواز پیدا کیا جائے۔ مارچ 1962 میں پینٹاگون میں ایک خفیہ میٹنگ ہوتی ہے۔ منصوبہ پیش کیا جاتا ہے، آپریشن نارتھ ووڈز۔ جنرلز اور CIA افسران نے کہا، ہم ایسے حملے کریں گے جو ایسے لگیں گے کہ کیوبا نے کیے ہوں، تاکہ جنگ کا ماحول پیدا کیا جا سکے۔ اس پلان کے کچھ نکات ایسے تھے جنہیں سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امریکی فوجی طیارے کو عام مسافر طیارے کے جیسا بنایا جائے، طیارہ حادثاتی طور پر گرایا جائے، الزام کیوبا پر، امریکی شہریوں کے علاقوں میں بم دھماکے کیے جائے، اپنے ہی نیوی جہاز پر حملہ کیا جائے، امریکہ میں فائرنگ یا دہشت گردی جس کا الزام کیوبا پر جائے۔ یہ سب کچھ جعلی ہونا تھا، لیکن اصل میں لوگوں کی جانیں جا سکتی تھی۔ جب یہ منصوبہ صدر جان ایف کینیڈی کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے صرف چند لمحے خاموشی اختیار کی اور پھر انہوں نے یہ منصوبہ فوری طور پر مسترد کر دیا، اور JFK نے واضح الفاظ میں کہا، ہم اپنے ہی شہریوں پر حملہ نہیں کر سکتے صرف جنگ کا بہانہ بنانے کے لیے۔ ان کی نظر میں یہ نہ صرف اخلاقی طور پر غلط تھا بلکہ یہ امریکی آئین اور جمہوریت کے خلاف تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد JFK نے اس منصوبے کے سربراہ جنرل لیفٹیننٹ لیمنزر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ 22 نومبر 1963 امریکی تاریخ کا سب سے افسوسناک دن، جب جان ایف کینیڈی کو ڈلاس میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ آج تک اس قتل پر سوالات اٹھتے ہیں، کیا یہ محض ایک شخص کا اقدام تھا یا اس کے پیچھے کوئی طاقتور گروہ تھا؟ کئی نظریات میں کہا گیا کہ جس طرح جان ایف کینیڈی نے CIA، FBI اور پینٹاگون کے فیصلوں کو چیلنج کیا، اس کی قیمت انہیں اپنی جان سے چکانی پڑی۔ ان فیصلوں میں سب سے بڑا تھا آپریشن نارتھ ووڈز۔ کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ایسے طاقتور ادارے اپنے راز بچانے کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتے؟ 1997 میں فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت امریکی حکومت نے کئی فائلز کو ڈی کلاسیفائی کیا۔ انہی فائلز میں تھا آپریشن نارتھ ووڈز کا مکمل منصوبہ، ہر پیج، ہر لائن، جو کسی وقت میں صرف CIA کے دفاتر میں پڑی تھی، اب عوام کے سامنے تھی۔ لوگوں نے حیرت سے پڑھا کہ جن چیزوں کو وہ سازشی تھیوریز سمجھتے تھے وہ دراصل منصوبے کا حصہ تھے۔ آپریشن نارتھ ووڈز نے دنیا کو ایک سبق دیا، ہر خبر سچ نہیں ہوتی، ہر دشمن واقعی دشمن نہیں ہوتا۔ حکومتیں جب طاقتور ہو جاتی ہیں تو وہ صرف دشمن سے نہیں لڑتی بلکہ سچ سے بھی لڑتی ہیں۔ یہ ویڈیو کسی سازش کو فروغ دینے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ ہم سیکھیں، ہمیشہ سوال کریں، کسی بھی خبر پر آنکھیں بند نہ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب جھوٹ طاقت کے لباس میں آتا ہے تو لاکھوں جانیں لے سکتا ہے۔